آداب شاداب السلام علیکم خواتین و حضرات. پروگرام ہے آپ کی شاعری اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاداب عباسی. خواتین و حضرات, اردو پوائنٹ کا ہمیشہ سے یہ خاصہ رہا ہے کہ ہم نئے لکھنے والے لکھاریوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں تاکہ وہ دیوانے جو دشت میں نئے وحشت کرنے آئے ہیں انہیں دشت کے تمام پرندوں سے متعارف کروایا جا سکے. خیر, ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں اس سلسلے کی جو پہلی ہماری قسط ہے, اس سلسلے کا ہمارا جو پہلی ہماری انسٹالمنٹ ہے, اس میں ہم نے گزارش کی ہے, دعوت دی ہے پنجاب یونیورسٹی سے ایک ایسے خوبصورت شاعر کو جن کا انداز بیان کچھ اس قدر مختلف, منفرد اور خوبصورت ہے کہ آپ جو بھی کلام لکھتے ہیں اس کلام میں جدت کا عنصر اس قدر نمایاں ہوتا ہے کہ قاری آپ کا پورا کلام پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اس سے پہلے کہ میں ان کا نام آپ احباب کے سامنے پیش کروں, ہم اپنے پروگرام کی جو روایت ہے اس کے مطابق سب سے پہلے ان کے دو اشعار آپ احباب کی خدمت میں پیش کریں گے. آپ لکھتے ہیں کہ اب تیرا درد مسلسل ہو زمانوں میں چلے, جیسے ایک میٹھی روایت ہو گھرانوں میں چلے, اب میرے عشق پہ تکفیر کے فتوے آئیں, میں نے چاہا ہے تیرا ذکر اذانوں میں چلے. میری مراد جناب صہیب مغیرہ صدیقی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام شاداب بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. صہیب بھائی, اتنا خوبصورت خیال, اتنا چھوٹا خیال اتنے پیارے طریقے سے ادا کرنا, اور وہ بھی اس عمر میں, کیسے کر لیتے ہیں آپ؟ یار یہ سب سے مشکل سوال ہوتا ہے کسی بھی شاعر سے کہ وہ یہ کیسے کر لیتا ہے. اکثر اوقات ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہم یہ کیسے کر لیتے ہیں, بس خیال آ جاتا ہے کہیں سے لکھ دیتے ہیں. تو یہ اتنا مطلب اچھوتا خیال میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ کیسے معاشرے میں جہاں پر اس طرح کی باتیں کرنا جس میں آپ تکفیر کے فتووں کی باتیں کریں یا آپ باتیں کریں کہ آپ کسی کا جو ذکر ہے وہ اذانوں میں چلتا ہوا سننا چاہتے ہیں, تو کیا آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ یہ کچھ ایسی چیز ہے جو کہ بڑی منفرد ہے اس عمر میں, انسان کو نہیں ہونی چاہیے؟ شاید یہی فرق ہے ایک شاعر کی نظر میں اور شاید ایک عام آدمی کی نظر میں, کہ ہم وہ باتیں کہہ جاتے ہیں جو عام آدمی شاید کہنے سے کتراتا ہے. کیا بات ہے, کیا خوبصورت خیال ہے ویسے صہیب بھائی آپ کا. اچھا صہیب بھائی, ایک چیز جو میں ہمیشہ سے آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ نظم آپ اس قدر خوبصورتی کے ساتھ نبھاتے ہیں, نظم میں آپ بہت خوبصورت ہاتھ چلاتے ہیں, نظم لکھنے والا شاعر کیا وہ غزل پر اس قدر عبور حاصل نہیں کر سکتا جس قدر عبور اس کو نظم پر ہوتا ہے؟ یہ عموماً ایک خیال ہے. یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے. ہمارے ہاں بہت سے ایسے شاعر گزرے ہیں جو بیک وقت نظم میں اور غزل میں دونوں میں انہوں نے شاندار لکھا ہے, لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ جو شعراء نظم میں بہت زیادہ اچھے ہیں, جیسے نون میم راشد صاحب ہیں, نون میم راشد صاحب کا غزل میں بہت زیادہ کام نہیں ہے, بے شک ان کا زیادہ تر کام جو ہے وہ نظم میں ہے. بالکل صحیح. تو ایسا ہے کہ جو مسلسل نظم لکھتا ہے اس کا ہاتھ رواں ہو جاتا ہے نظم میں مزہ آنے لگ جاتا ہے. اسی طرح جو غزل گو شاعر ہیں ان کو غزل میں مزہ آنے لگ جاتا ہے. صحیح. آپ بائی چوائس اس طرف جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو شخص نظم کہہ سکتا ہے وہ غزل بھی کہہ لیتا ہے. بالکل صحیح. اچھا خیر, ایک چیز ایک اور جو بڑا مطلب چھوٹا سا خیال میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ عموماً شعراء کرام جو ہیں وہ ہجر و وصال سے زیادہ آگے نہیں جاتے, لیکن آپ کے کلام میں ہمیں ایک چیز بڑی نمایاں ملتی ہے, وہ ہے جدت کے ساتھ ساتھ سائنٹیفک نالج. سائنٹیفک آپ باتیں ایسی لے آتے ہیں نظم کے اندر کہ لوگ ہکے بکے رہ جاتے ہیں, یار یہ بندہ کیسی باتیں کر رہا ہے, کیا یہ میس کمیونیکیشن کا ایک اسٹوڈنٹ, وہ ایولیوشن بھی جانتا ہے, وہ نیوٹن کی تھیوریز کو بھی جانتا ہے, وہ اسٹیفن ہاکنگس کو بھی جانتے ہیں. یہ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ شاداب, شاعری کا پہلا بنیادی نقطہ ہے کہ یہ آپ کے ذاتی تجربے اور ذاتی مشاہدے پر ہوتی ہے. واہ. سائنس کے ساتھ ایک طبی میلان ہے, تعلق ہے, پڑھتے رہتے ہیں چیزوں کو, تو جو چیز آپ پڑھ رہے ہوں, جس چیز سے آپ متاثر ہوں, جو آپ پر اثر انداز ہو, جس وقت میں جو سائنسی کوئی نئی تحقیق پڑھ رہا ہوتا ہوں, میرا چونکہ شوق ہے میں پڑھتا رہتا ہوں چیزیں, مثلاً ایولیوشن مجھے پسند ہے ذاتی طور پر پڑھنا, تو جس دور میں ایولیوشن پڑھتا رہتا ہوں اس دور میں لکھی گئی نظموں میں وہ جھلکتا ہے. صحیح. جس دور میں بریف ہسٹری آف ٹائم پڑھی تھی اس دور کی نظموں میں اس کا رنگ جھلکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ شاعری کی بنیادی چیز ہے کہ جب آپ کو جو آپ کا ذاتی مشاہدہ ہے, جو آپ کا ذاتی مطالعہ ہے, جو آپ کا ذاتی تجربہ ہے, وہ آپ کی شاعری میں لازمی طور پر جھلکتا ہے. تو پھر یہی چیز آپ کے وہم میں بیٹھ گئی جس کو سوچتے ہوئے آپ نے واہمہ لکھی؟ شاید یہی ہو. تو آپ ہمارے ناظرین کو واہمہ ہیں ذرا برائے مہربانی. جی, واہمہ اس طرز کی نہیں ہے, واہمہ ایک الگ سینیریو. ہم اس کے نام پر بات کر رہے ہیں. اچھا جی, واہمہ ہے کہ رات جاگی واہ تو کہیں صحن میں سوکھے پتے, واہ, رات جاگی تو کہیں صحن میں سوکھے پتے, چرمرائے کہ کوئی آیا ہے, اور ہم شوق کے مارے ہوئے دوڑے آئے, واہ, گو کہ معلوم ہے تو ہے نہ تیرا سایہ ہے. واہ 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 واہ.
واہ 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 ہم کے دیکھیں کبھی دالان کبھی سوکھا چمن، واہ اس پہ دھیمی سی تمنا کہ پکارے جائیں، پھر سے ایک بار تیری خواب سی آنکھیں دیکھیں، واہ پھر تیرے ہجر کے ہاتھوں ہی بھلے مارے جائیں، واہ 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 پھر تیرے ہجر کے ہاتھوں ہی بھلے مارے جائیں، پھر واہ تیرے واہ واہ، ہجر کے ہاتھوں ہی بھلے مارے سبحان جائیں، اللہ، واہ کیا خیال ہے، ہم تجھے اپنی صداؤں میں بسانے والے اتنا چیخیں کہ تیرے وہم لپٹ کر روئیں، واہ پر تیرے وہم بھی تیری ہی طرح قاتل ہیں، سو وہی درد ہے جانا کہو کیسے سوئیں، واہ بس اسی کرب کے پہلو میں گزارے ہیں پہر، بس یوں ہی غم کافی کبھی تھوڑے آئے، پھر اچانک کسی لمحے میں جو چٹخے پتے، ہم وہی شوق کے مارے ہوئے دوڑے آئے۔ واہ 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 کیا خوبصورت کلام ہے، واہ ماشاء اللہ، سلامت رہیے آپ۔ سہیب بھائی، اکثر جب کبھی سرکٹ کے اندر کوئی کمپٹیشن ہوتا ہے جہاں پہ شعراء کرام آتے ہیں، اپنے اپنے فن کے کارنامے دکھاتے ہیں، سنا ہے اس کو بھی ہے شعر و شاعری سے جگہ، تو آپ اپنے جو معجزے ہیں اپنے ہنر کے دکھانے جاتے ہیں، تو اس وقت جو خیال کے لیے آپ کو جو موضوع ملتا ہے، جو عنوان ملتا ہے جس پہ آپ نے نظم تحریر کرنی ہوتی ہے، کیا اس میں یہ فیکٹر ذہن میں ہوتا ہے کہ یار یہ جیتنا ہے تو آپ کا جو اصل اندر کا فن ہے وہ کہیں دب جائے اور آپ پوزیشن کے چکر میں یا کسی اور اس طرح کے پیرائے میں آ جائیں اور آپ اپنا اصل جو فن ہے وہ عیاں نہ کر سکیں، آپ نہ بیان کر سکیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، صحیح، یہ بڑی تلخ حقیقت ہے، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ مخصوص وہاں پہ جیوری ہے، ان لوگوں کو کس قسم کی چیز زیادہ اچھی لگتی ہے۔ بعض ججز ہیں، مثال کے طور پر گورنمنٹ کالج کا مجھے بہت پسند ہے مقابلہ، صحیح، کیونکہ وہاں ہم اوپنلی کھیلتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں کی آڈینس، وہاں کی وہاں جو ججز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر ہے وہ ایبزارب کر لیتے ہیں۔ صحیح، اسی طرح یو ای ٹی کے مقابلے ہوتے ہیں، یو ای ٹی میں جدت پسندی کا ایک رجحان ہے، تو بالکل صحیح، کچھ مقابلے ہوتے ہیں جہاں پہ ہم ذرا ڈرتے ہیں کہ یار کچھ جدید کام کر دیا، کچھ اپنی مرضی سے لکھ دیا تو ناپسندی نہ ہو جائے ججز کو، تو ذرا محتاط کھیلتے ہیں، صحیح، کہیں کہیں ہوتا ہے۔ لیکن جو بڑے مقابلے ہیں ہمارے سرکٹ کے، جو اہم مقابلے ہیں، صحیح، ان میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، ان میں ہم کھل کے کھیلتے ہیں، جو ہم لکھنا چاہتے ہیں ہم لکھتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ آپ نے گورنمنٹ کالج کا بھی ذکر کیا، تو میرے خیال میں نے آپ کی جو دو ایسی نظمیں جو کہ انقلابی نظمیں ہیں، بڑی عوامی سطح پہ آپ نے لکھی اور بہت خوبصورت، بڑی پسند کی گئیں، ان میں سے ایک جو نظم ہے وہ اب آپ کو بہت پسند ہے۔ جب ہمیں بتایا کہ ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں اپنے پروگرام میں تو اس کی بڑی جو ہے وہ فرمائش بھی ہوئی۔ رائگانی آپ ہمارے احباب کے لیے پڑھیں۔ جی، رائگانی نظم ہے۔ میں کمرے میں پچھلے 31 دنوں سے فقط اس حقیقت کا نقصان گننے کی کوشش میں الجھا ہوا ہوں کہ تو جا چکی ہے، واہ، تجھے رائگانی کا رتی برابر اندازہ نہیں ہے، تجھے یاد ہے وہ زمانہ جو کیمپس کی پگڈنڈیوں پہ ٹہلتے ہوئے کٹ گیا تھا، تجھے یاد ہے جب قدم چل رہے تھے کہ ایک پیر تیرا تھا اور ایک میرا، واہ، قدم وہ جو دھرتی پہ آواز دیتے کہ جیسے ہو راگا کوئی مطربوں کا، قدم جیسے ساپا گماپا گا سارے وہ تبلے کی ترکھٹ پہ تک دن دھنک دن تنک دن دنا دن بہم چل رہے تھے، قدم چل رہے تھے، واہ سبحان اللہ، قدم جو مسلسل اگر چل رہے تھے تو کتنے گویوں کے گھر چل رہے تھے، گویوں کے گھر چل رہے، مگر جس گھڑی تو نے اس راہ کو میرے تنہا قدم کے حوالے کیا، ان سروں کی کہانی وہیں رک گئی، وہیں رک گئے۔ کتنی فنکاریاں، کتنی باریکیاں، کتنے کلیاں بلاول گویوں کے ہونٹوں پہ آنے سے پہلے فنا ہو گئے، سبحان اللہ، کتنے نصرت فتح، واہ واہ، مکرر دوبارہ، کتنے کلیاں بلاول گویوں کے ہونٹوں پہ آنے سے پہلے فنا ہو گئے، کتنے نصرت فتح، کتنے مہدی حسن منتظر رہ گئے کہ ہمارے قدم پھر سے اٹھنے لگیں، تجھ کو معلوم ہے جس گھڑی میری آواز سن کے تو ایک زاویے پہ پلٹ کر مڑی تھی، وہاں سے ریلیٹیوٹی کا جنازہ اٹھا تھا، واہ 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 واہ، کہ اس زاویے کی سائنٹیفک آپ اس کے اندر اپروچ لے کے آئے ہیں، سبحان اللہ، مکرر۔ تجھ کو معلوم ہے جس گھڑی میری آواز سن کے تو ایک زاویے پہ پلٹ کر مڑی تھی، وہاں سے ریلیٹیوٹی کا جنازہ اٹھا تھا، کہ اس زاویے کی کشش میں ہی یونان کے فلسفی سب زمانوں کی ترتیب برباد کر کے تجھے دیکھنے آ گئے تھے، کہ تیرے جھکاؤ کی تمثیل پہ اپنی سیدھی لکیروں کو خم دے سکیں، اپنی اکڑی ہوئی گردنوں کو لیے اپنے وقتوں میں پلٹیں، جیومیٹری کو جنم دے سکیں، واہ 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 واہ، اپنی اکڑی ہوئی گردنوں کو لیے اپنے وقتوں میں پلٹیں، جیومیٹری کو جنم دے سکیں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب بھی کچھ فلسفی اپنے پھیکے زمانوں سے بھاگے ہوئے میرے رستوں پہ آنکھیں بچھائے ہوئے اپنی دانست میں یوں کھڑے ہیں کہ جیسے
وہ دانش کا منبع یہیں پہ کہیں ہے مگر مڑ کے تکنے کو تو ہی نہیں ہے مگر مڑ کے تکنے کو تو ہی نہیں ہے تو کیسے فلورنس کی تنگ گلیوں سے کوئی ڈیونچی اٹھے کیسے ہسپانیہ میں پکاسو بنے ان کی آنکھوں کو تو جو میسر نہیں ہے یہ سب تیرے میرے اکٹھے نہ ہونے کی قیمت ادا کر رہے ہیں کہ تیرے نہ ہونے سے ہر ایک زماں میں ہر فن میں ہر ایک داستاں میں کوئی ایک چہرہ بھی تازہ نہیں ہے تجھے رائے گانی کا رتی برابر اندازہ نہیں ہے واہ 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 سہیب بھائی واہ 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 یہ آپ اس کے آخر کو ایک دفعہ پھر پڑھیے گا واہ 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 سبحان اللہ تو کیسے فلورنس کی تنگ گلیوں سے کوئی ڈیونچی اٹھے کیسے ہسپانیان میں پکاسو بنے ان کی آنکھوں کو تو جو میسر نہیں ہے یہ سب تیرے میرے اکٹھے نہ ہونے کی قیمت ادا کر رہے ہیں کہ تیرے نہ ہونے سے ہر ایک زماں میں ہر ایک علم و فن میں ہر ایک داستاں میں کوئی ایک چہرہ بھی تازہ نہیں ہے تجھے رائے گانی کا رتی برابر اندازہ نہیں واہ 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 سبحان اللہ سے بھائی سلامتی آپ کے لیے یہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ پہلے آ جاتے ہیں مختلف سروں کے نام آپ کلیاں بلاول گویوں کے ہونٹوں پہ آنے سے پہلے فنا ہو گئے پھر آپ اس کے ساتھ ہی نصرت فتح کو بھی لے آتے ہیں آپ مہدی حسن کو لے آتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایک دم منظر سوئچ کرتے ہیں اور آپ چلے جاتے ہیں فلورنس کی تنگ گلیوں کی طرف آپ ہسپانیہ چلے جاتے ہیں آپ پکاسو کی پینٹنگز کی بات کرتے ہیں آپ یونان کے فلسفیوں کی بات کرتے ہیں آپ بات کرتے ہیں جیومیٹری کے جنم کی آپ بات کرتے ہیں تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی یہ اتنی ساری چیزیں ایک دم آپ جب اکٹھی کرتے ہیں تو کیا یہ کسی سے آپ کو انسپریشن ہے کسی کو آپ نے دیکھا ہے یا یہ آپ کا واقعی ذاتی خیال ہے اپنا مجھے بعض چیزوں پر بڑی حیرت ہوتی تھی کہ 150-200 سال سے ہماری اردو شاعری چل رہی ہے ہمارے تلازمے وہی پرانے ہیں ہماری تشبیہات وہی پرانی ہیں اور میں نے زندگی میں کبھی شاید اپنی آنکھوں سے صحرا نہ دیکھا ہو کبھی بلبل اور گلستان نہ دیکھا ہو تو میں کیوں وہ استعارے وہ تشبیہات استعمال کروں میں نے جو چیزیں پڑھی ہیں جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں جن میں رہ رہا ہوں وہ یہی چیزیں میرا اٹھنا بیٹھنا اچھے دوستوں میں ہے جو گائک ہیں بہت اچھے ان کے ساتھ سروں پر بات ہوتی ہے ہم نصرت فتح کو سنتے ہیں مہدی حسن کو سنتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ذاتی تجربے کی چیزیں ہیں ہم نے ریلیٹیوٹی پر دماغ کھپایا ہے ہم نے یونان کے فلسفوں پر دماغ کھپایا ہے ہم نے رینیساں پڑھا ہے تو وہ ساری چیزیں جب آپ کے سب کانشیس میں ہوتی ہیں تو وہ نیچرلی آپ کی شاعری پر اثر انداز ہوتی ہے اور دوسری بات آپ کو کیا معذرت میں آپ کی بات کاٹ دی لیکن چلے اب کٹ گئی ہے اچھا اس طرح سے مجھے بتائیے کہ آپ کے نزدیک کتنا ضروری ہے کسی طالب علم کے لیے چاہے وہ شاعری کا ہو یا کسی اور زبان کا مطلب زبان کا طالب علم ہو سائنس کا طالب علم اس کے لیے پڑھنا کتنا ضروری ہے کتاب میرا خیال ہے کہ آپ اس کے لیے آپ کا شاعر ہونا قطعاً ضروری نہیں ہے صحیح پڑھنا بہت ضروری ہے بالکل صحیح خصوصاً کچھ جو بنیادی چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں آرٹ کی بنیادی چیزیں سائنس کی بنیادی چیزیں تاریخ فلسفہ اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں ایٹ لیسٹ وہ پڑھنا بہت ضروری ہے ارتقا بہت پڑھتے ہیں میرا پسندیدہ موضوع کافی میرے خیال میں آپ اسٹرانگ ایوولوشنسٹ میں یقین رکھتا ہوں تو خاکے سنائیں گے آپ ہمیں جی ضرور میں سنا بسم اللہ میں جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ذاتی تجربات کی بات ہوتی ہے صحیح تو اس دور میں رچرڈ ڈاکنز کی کتاب سیلفش جین چل رہی تھی بالکل صحیح تو اس کے اثرات تھے بالکل نظم لکھتے وقت خاکے لکھتے وقت یہ آپ سے انسپائر ہو کے میں نے بھی پڑھی ہے بسم اللہ آپ کی محبت ہے خاکے ہے کہ میں مصور ہوں واہ پر تجھ سے نادم ہوں میں مصور ہوں پر تجھ سے نادم ہوں میں کہ تیرے تجھ سے خاکے بنانے کی میں اب تلک یہ 51ویں کوشش بھی پوری نہیں کر سکا ہوں واہ 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 یہ میری محبت کا گہرا تعصب بھی ہو سکتا ہے پر یہ آفاقیت کائناتی محبت کا رد عمل ہے کہ خاکوں میں تیری آنکھوں پہ سالوں سے اٹکا ہوں واہ 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 کہ خاکوں میں تیری آنکھوں پہ سالوں سے اٹکا ہوا ہوں عجب ایک الجھن ہے آنکھیں بناؤں کہ رہنے ہی دوں تیرے خاکے میں تیرے چہرے کے عضلات کو کھینچ کر وہ تیرا ایک تبسم بنانے کی کوشش کو پورا اگر کر بھی لوں خاکے میں تیرے چہرے کے عضلات کو کھینچ کر وہ تیرا ایک تبسم بنانے کی کوشش کو پورا اگر کر بھی لوں پر جو تجھ میں زمانوں کی تہذیب کا تیرے لاشعور میں ارتقائی عمل کے ہزاروں زمانوں کا وہ جو فسانہ ڈی این اے کی بیسز میں ترتیب پا کے تجھے تو بناتا ہے وہ ایک فسانہ وہ خاکوں میں آخر کو کیسے سناؤں واہ 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 دوبارہ یہ دوبارہ پر جو تجھ میں زمانوں کی تہذیب کا تیرے لاشعور میں ارتقائی عمل کے ہزاروں زمانوں کا وہ جو فسانہ ڈی این اے کی بیسز میں ترتیب پا کے تجھے تو بناتا ہے وہ ایک فسانہ وہ خاکوں میں آخر کو کیسے سناؤں
اے کہ وجہ سخن آہا جان و رنگ غزل واہ کائناتی محبت کا رد عمل رد عمل اے اداسی کے ہونے میں واحد خلل آہا تجھ سے نادم ہوں میں واہ میرے وہم و گما میں قلم میں میرے اور قرطاس میں تیرا ہونا مسلسل نہیں ہو واہ رہا واہ 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 میرے وہم و گما میں قلم میں میرے اور قرطاس میں تیرا ہونا مسلسل نہیں ہو رہا میری 52ویں کوشش میں بھی اب تلک تیرا خاکہ مکمل نہیں واہ 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 میری 52ویں کوشش میں بھی اب تلک تیرا خاکہ مکمل نہیں ہو رہا. کس قدر خوبصورتی کے ساتھ آپ نے 51ویں کوشش کو 52ویں کوشش کے ساتھ ملایا ہے ماشاءاللہ. سہیب بھائی جب ہم عموماً مطلب جب کبھی کسی شاعر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو عوامی طور پر اس شاعر کو اس کے کسی اسپیسیفک کسی خاص کلام کی وجہ سے جانا جاتا ہے. تو ایک آپ کی ایسی نظم تھی جو کہ واقعتاً عوامی تھی اور عوام میں بہت مقبول ہوئی, بہت پسند کی گئی, اور اس میں بھی جو انفرادیت ہے, منفرد چیز ہے, وہ یہی ہے کہ اس کے اندر بھی آپ نے سائنٹیفک نوٹیشنز کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے سائنٹیفک انسپریشنز کو آپ نے اس کے اندر کوٹ کیا, اور مختلف آپ نے گریویٹی کی تھیوریز کو بھی آپ اس کے اندر لے کے آئے اور بہت کچھ لے کے آئے. دیوار آپ کی ایک خوبصورت نظم, آپ کا ایک شاہکار تھا دیوار, آپ ہمارے ناظرین. اچھا میں دیوار میں ضرور ضرور سناتا ہوں آپ کو. صحیح. دیوار میں کچھ تشبیہات ہیں, وہ انسپریشن خالص انسپریشن جیسے ہوتی ہے نا, خالص انسپریشن. جس دور میں پڑھا تھا بلیک ہولز کے بارے میں, وہاں پر گریوٹی بہت شدید ہوتی ہے. بالکل صحیح. کہتے ہیں کہ وہاں مکان تو دور کی بات ہے, اسپیس تو دور کی بات ہے, ٹائم بھی نہیں رہ پاتا, ٹائم بھی نہیں رہ کتنی اٹریکشن شدید. بے شک ایسے ہی ہے. یہ کشش یہ ایک تشبیہ ہے, یہ ایک استعارہ ہے جس نے مجھے انسپائر کیے رکھا بڑا عرصہ, اور مجھے نہیں پتا کب یہ میرے ہاتھ سے نظم میں ڈھل گیا, مجھے نہیں پتا چلا. یہ بڑا فلو میں ایک دم یہ ہوا تھا. دیوار میں سنا دیتا ہوں. بسم اللہ. میں ایک دیوتائے انا نرگسیت کا مارا ہوا, اور ازل سے تکبر میں ڈوبا ہوا, کافی خود سر ہوں ضدی ہوں مغرور. میرے چاروں طرف میری اندھی انا کی وہ دیوار ہے جس میں آنے کی اور مجھ سے ملنے کی گھلنے کی کوئی اجازت کسی کو نہیں ہے. تمہیں بھی نہیں ہے, اسے بھی نہیں ہے, مجھے بھی نہیں. واہ, تمہیں بھی نہیں ہے, اسے بھی نہیں ہے, مجھے بھی نہیں ہے. میں اپنی انا کی دیواروں میں تم سے الگ ہو رہوں, مجھ پہ سجدہ بھی ہے. میں شاعر ہوں جو کہ فولن سے بحر رمل تک ہر ایک نغمگی کا مکمل خدا ہوں. واہ 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 واہ. میں لفظوں کا آقا, تخیل کا خالق, میں سارے زمانے سے یکسر جدا ہوں. واہ 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 واہ. مجھے زیب دیتا ہے میں اپنی دیوار میں اس طرح سے مقید رہوں, یوں ہی سید رہوں, مجھ پہ سجدہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. مجھے زیب دیتا ہے میں اپنی دیوار میں اس طرح سے مقید رہوں, یوں ہی سید رہوں, مجھ پہ سجدہ ہے یہ. پر جو کل صبح تیرے شبنمی سے تبسم میں لپٹی ہوئی, ایک نظر بے نیازی سے مجھ پہ پڑی, تیری پہلی نظر سے میری جان جاں میری دیوار میں ایک گڑھا پڑ گیا. واہ 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 واہ. اور یہی نہیں, مجھ پہ وہی نظر جب دوبارہ پڑی, میری دیوار میں زلزلے آ گئے اور رخنے شگافوں میں ڈھلنے لگے. میرے اندر تلاتم وہ آتش فشاں, وہ بگولے, وہ طوفاں, وہ محشر بپا تھا کہ میں وہ کہ جس کے تحمل کی حکمت کی فہم و لطافت کی تمثیل شاید کہیں بھی نہیں تھی, سلگنے لگا, اپنی حدت سے خود ہی پگھلنے لگا. تجھ سے کہنا تھا یہ کہ میری جان جاں ہر ستارے کی اپنی کشش ہوگی, لیکن خلاؤں میں مردہ ستاروں کی قسمت, وہ ہاکنگ کی تھیوری کے کالے گڑھے, وہ کہ جن میں ہے اتنی کشش کے مکان تو مکان, وہ زماں کو بھی اپنے لپیٹے میں لے لیں. واہ 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 واہ. مکرر. واہ واہ خوبصورت. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. میری جان جاں تجھ سے کہنا تھا یہ کہ میری جان جاں ہر ستارے کی اپنی کشش ہوگی, لیکن خلاؤں میں مردہ ستاروں کی قسمت, وہ ہاکنگ کی تھیوری کے کالے گڑھے, وہ کہ جن میں ہے اتنی کشش کے مکان تو مکان, وہ زماں کو بھی اپنے لپیٹے میں لے لیں. وہ ہاکنگ کی تھیوری کے کالے گڑھوں کی گریوٹی بھی تیری آنکھوں کی گہری کشش کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ تو فقط ایک دیوار تھی, اس کو گرنا ہی تھا. تیری نظروں سے ہاری ہے بکھری پڑی ہے کہ دیوار کا ریزہ ریزہ تیری ایک نظر سے میری جان اجڑا پڑا ہے. میں جو دیوتائے انا نرگسیت کا مارا ہوا, وہ جو خود سر تھا, ضدی تھا, مغرور تھا, جو فولن سے بحر رمل تک ہر ایک نغمگی کا مکمل خدا تھا, تیری ایک نظر سے اناؤں کے عرش معلیٰ سے سیدھا تیرے پیر میں آ کے بکھرا پڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کیا خوبصورت ہے. سہیب بھائی یقین کیجئے, چونکہ نظم کا اور غزل کا اورا بالکل مختلف ہے, ہم غزل کے ہر شعر کے اینڈ پہ داد کھل کے دے سکتے ہیں, دوبارہ سن سکتے ہیں, لیکن آپ جب نظم پڑھتے ہیں تو نظم کے دوران واہ واہ کرتے ہوئے بھی بندے کو خود
خیال آتا ہے کہ یار کہیں نظم میں خلل نہ پڑ جائے، نظم کی جو روانی ہے، جو موسیقیت ہے، اس کے اندر کوئی ہمارا جو ہے کوئی فل سٹاپ نہ لگ جائے، تو بندہ بڑا جھجکتا ہے اور یہ ساری چیزیں اندر کے اندر دبی رہتی ہیں۔ خیر ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت آپ کے ساتھ باتیں ہماری چل رہی ہیں، چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت مختصر ہے، سو ہم آخر میں آپ سے ایک غزل بھی سننا چاہیں گے۔ نظمیں تو ہم نے آپ سے بہت سنی، تو غزل آپ ہمیں سنائیے، ہمارے احباب آپ سے سننا چاہتے ہیں، اور غزل ہے کہ کبھی میرے سینے چیخ کر تو صدا لگا تو پکار بھی۔ بسم اللہ۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ غزل میرا میجر نہیں، جی بالکل صحیح، میرا مائنر ہے، صحیح ہے، میرا نظم کی طرف بالکل صحیح۔ ایک دو غزلیں ہیں چند، ان میں سے ایک یہ ہے، میں جی بسم اللہ۔ سناتا ہوں۔ کبھی میرے سینے سے چیخ کر تو صدا لگا تو پکار بھی، کبھی میرے سینے سے چیخ کر تو صدا لگا تو پکار بھی، واہ میں نے جی لیا ہے یہ دور تک اے میرے خدا مجھے مار بھی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، میں نے جی لیا ہے یہ دور تک اے میرے خدا مجھے مار بھی، واہ واہ کیا مطلب، میں نکل کے کن فیکون سے میں وجود و امکان کے بیچ ہوں، میں نکل کے کن فیکون سے میں وجود و امکان کے بیچ ہوں، میں ہوں جھٹ پٹے میں پھنسا ہوا مجھے وقت بن کے گزار بھی، آہا آہا سبحان اللہ، واہ واہ مقرر، واہ 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 واہ، میں نکل کے کن فیکون سے واہ میں وجود و امکان کے بیچ ہوں، واہ، میں ہوں جھٹ پٹے میں پھنسا ہوا مجھے وقت بن کے گزار بھی۔ سبحان اللہ سبحان، اس کے چند ایک اور دو اور اشعار تھے وہ میرے ذہن سے نکل گئے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سہیب بھائی بہت خوبصورت آپ کی شاعری، آپ کی شخصیت بہت مسحور کن، آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے۔ خواتین و حضرات، آپ نے سنا پروگرام آپ کی شاعری، اگر آپ ہمارے پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرنا چاہیں تو آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔